کرے. علم نہیں تھا اس کے پاس. چنانچہ یہ قاتل اس راہب کے پاس گیا. راہب سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے. حل لی من توبہ، کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب عبادت گزار تھا، علم نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، شریعت کے احکام و مسائل کو جانتا نہیں تھا. اس نے کہا لیس لکا من توبہ، تم 99 لوگوں کا قتل کر کے آئے ہو، تمہارے لیے توبہ کہاں ہے؟ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. وہ آدمی غصے میں آیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا. کتنا ہو گیا؟ 100 لوگوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد پھر دیکھیے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ پوچھنا چاہ رہا ہے مسئلے کو. کہا کہ کسی آدمی کو بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی ہے، وہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے. حدیث میں آتا ہے عالم و اہل الارض، مجھے دنیا کا جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے پاس لے چلو، اس کا پتہ بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں گا تاکہ ہمارے مسئلے کا حل بتا سکے. چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ قاتل گیا اس آدمی کے پاس، عالم کے پاس. اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے، امکان ہے؟ تو اس نے کہا ما یحول بینک و بین التوبہ، توبہ میں تمہارے درمیان، تمہارے گناہوں کے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ کوئی چیز حائل نہیں ہے. تم توبہ تمہارے لیے ہے، تمہارے گناہوں کی معافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا. شرط یہ ہے کہ تم خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرو. چنانچہ وہ شخص توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے. عالم دین چالاک تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہادہی ارض و سو، کہ یہ زمین جو ہے، یہ علاقہ، یہ بستی، یہ برے لوگوں کی بستی ہے. یہاں پہ تم رہو گے تو تم سے پھر دوبارہ لوگ گناہ کروائیں گے، تو تم وہاں پر چلے جاؤ دوسری بستی میں جو کہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ. وہ آدمی جانے لگا، راستے میں پہنچا، بیچ راستے میں اس کے موت کا پروانہ آ گیا. فرشتے ملک الموت آ گئے. رحمت کے فرشتے ایک ہوتے ہیں اور ایک عذاب کے فرشتے. دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے، اس کی روح قبض کون کرے گا؟ تو رحمت کے فرشتے نے کہا چونکہ شخص نے توبہ کر لیا ہے، نادم ہے، معافی مانگ چکا ہے، اللہ کے تبارک تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے رحمت کے فرشتہ نکالے گا. اس نے کہا کہ نہیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے فرشتے کو بھیجا اور کہا زمین کو ناپو اور جس بستی سے قریب ہو اس بستی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاش کو نیک لوگوں کی بستی سے قریب کر دیا اور اس کی روح ملک الموت جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے قبض کیا. اس حدیث میں دیکھیے کہ ایک جاہل اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکا اور اپنی جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دیا، اپنی گردن کا دشمن ہو گیا، اپنا گردن بنوا لیا. تو سب سے بڑی برائی ہمارے سماج کی دوستوں اور بھائیوں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جاہل رکھیں، اپنی بیٹیوں کو جاہل رکھیں، اپنے آپ کو جاہل رکھیں. ہم آج اس اجلاس کا مقصد میں کہتا ہوں کہ آج ہم عہد کریں، یہ سنکلپ لیں کہ ہم ایک ٹائم کھائیں گے لیکن اپنے